You are watching MR News. السلام علیکم ناظرین، MR نیوز کے ساتھ آپ کا میزبان طاہر عباس بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں MR نیوز اسٹوڈیو میں اور ہمارے ساتھ بہت ہی پیاری شخصیت، لیا کا خوبصورت نام، فاؤنڈر اینڈ پریزیڈنٹ آف ویمن چیمبر آف کامرس لیا، شکیلہ بانو سمرہ ہمارے ساتھ ہیں۔ آج ہم ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ کس طرح سے انہوں نے اس چیمبر کا ایک ڈریم جو ہے سٹارٹ کیا اور اس کے بعد اس کو کس طرح سے لے کر چلی ہیں اور کیا تجربات ان کو لائف میں ملے ہیں اور کس طرح سے انہوں نے فیس کیا مشکلات کو۔ آج ہم بات کریں گے اور مزید تفصیلات انہی کی زبانی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں میم؟ الحمدللہ۔ اچھا میم، ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ یہ خواب آپ کا، یہ ایک آغاز، یہ سٹیپ آپ نے اتنی کم عمر میں، اتنی ینگ ایج میں آپ نے یہ سٹیپ لیا، تو اس میں کیا آپ کی پلاننگ تھی اور آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے کون کون آپ کے ساتھ تھا؟ فیملی میں سے یا سوسائٹی میں سے کون کون آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ کے ساتھ؟ دیکھیں، میں سب سے پہلے تو مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میں اس زمین کی بیٹی ہوں، لیا کی بیٹی ہوں، اور اسی لیا کی وجہ سے ہی میں جس بھی مقام پہ پہنچی۔ اور میرے اس سفر میں جس شخصیت نے میرا ساتھ دیا وہ میرے ہسبینڈ ہیں، میرے شوہر ہیں۔ کہتے ہیں کہ کسی کامیاب مرد کی جو ہے کامیابی، اس کا انحصار اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی عورت ہوتی ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ میری کامیابی میں جو سارا ہے کنٹریبیوشن وہ میرے ہسبینڈ کا ہے۔ اگر وہ مجھے سپورٹ نہ کرتے تو شاید میں اس قابل نہ ہوتی کہ میں اپنے علاقے کو، اپنے علاقے کی بیٹیوں اور بہنوں کے لیے اتنا بڑا کوئی کنٹریبیوشن کر سکتی، اور ایک ایسے علاقے میں جہاں ابھی مردوں کا چیمبر آف کامرس بھی نہیں ہے تو میں نے خواتین کے لیے چیمبر آف کامرس بنا لیا۔ یہ کوئی کئی سال پہلے کی بات ہے، 2014-15 کی بات ہے، جب میں نے اس پہ سوچنا شروع کیا کہ چیمبر آف کامرس کیا ہوتا ہے، کس طرح سے ہوتا ہے، کیونکہ میں مختلف چیمبرز آف کامرس کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، لیکن اس وقت تک یہ خیال نہیں تھا کہ میں نے لیا میں کچھ ایسا سیٹ اپ بنانا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ جب مجھے چیزوں کا ادراک ہوتا رہا تو میں نے، ظاہر ہے میں اسلام آباد میں رہی ہوں، لاہور میں، تو میں نے دیکھا کہ اتنی ساری اپرچونیٹیز ہیں اور اتنے سارے ایونیوز ہوتے ہیں۔ ہم لوگ یہاں پہ خاص طور پہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم ڈگریز لے لیتے ہیں، ایم فل پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں، جاب اپرچونیٹیز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، جبکہ بزنس جو ہے وہ ایک ایسا فیلڈ ہے جس میں ہر کوئی آرام سے آ سکتا ہے اور اس کے لیے راستے بھی ہوتے ہیں۔ تو پھر میں نے دیکھا کہ ہم کیوں پیچھے رہ جاتے ہیں، یا جو بھی اپرچونیٹیز اناؤنس ہوتی ہیں گورنمنٹ لیول پہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے انڈر یا پرائیویٹ سیکٹر کے، تو وہ ہمارے تک نہیں پہنچتی کہ اس کا ایک مینڈیٹری ہے کہ چیمبر آف کامرس ہونا چاہیے یا کوئی ایسوسیشن ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے ایسوسیشن تو میرا ڈومین نہیں تھا، بٹ چیمبر آف کامرس کے لیے میں نے کام شروع کیا، اور ظاہر ہے پہلی شخصیت میرے ہسبینڈ، پھر یہاں لیا میں نے اپنی فیملی میں اپنے بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ ڈسکس کیا، اور پھر جنہوں نے لیا میں میرا ساتھ دیا وہ ہیں سید عمران علی شاہ۔ عمران میرے کلاس فیلو ہیں، ہم نے BCom میں ہم ایک ساتھ تھے، بہت اچھے کولیگ ہیں، اور ہم نے ڈفرینٹ پروجیکٹس پہ بھی NGOs میں کام کیا تھا۔ تو ان کے ساتھ جب میری ڈسکشن ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اس کی بہت ضرورت ہے، تو ہم اس پہ مل کے کام کرتے ہیں، اور ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم اس میں یوتھ کو زیادہ سے زیادہ انوالو کریں۔ تو پھر اس پہ ہم نے کام کیا، اور تقریباً 2 سال تک ہم نے کمیونٹیز کے ساتھ، ان کے ساتھ انٹریکشن کر کے، اور یہاں پہ میں ان تمام بچیوں کے نام ضرور مینشن کرنا چاہوں گی، اس میں قلب صغرا ہیں، علینا عامر ہیں، خوش بخت ہیں، عالیہ ہیں، اور ہماری SVP ہیں مثل زینب، ہماری وائس پریزیڈنٹ ہیں اقرا اللہ ریب، ہماری ایگزیکٹو ممبر ہیں مہر النساء، رضوانہ حسن، صفیہ بانو، اور سلمہ سجاد، عظمیٰ کرن، آسیہ اعظم، کبریٰ، مہر النساء، ماریہ ضیاء، عائلہ مسرور کے علاوہ باقی ممبرز ہیں خواتین، جو آپ بلیو کریں جب آپ کوئی نیا کام شروع کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو لوگ آپ پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے ہوتے کہ کس کام کے لیے آپ بلا رہے ہیں، پتہ نہیں کیوں ID کارڈز مانگے جا رہے ہیں۔ تو صفیہ ایک میری بہت ہی پیاری ہماری دوست ہیں، ممبر ہیں، صفیہ نذیر، تو وہ ہم کوئی بھی میٹنگ کرتے تھے تو وہ ضرور آتی تھیں، وہ کہتی تھیں کچھ نہ کچھ تو ہوگا، اس کا کوئی نہ کوئی رزلٹ ملے گا ہمیں۔
اور بھی بہت سی ہیں، اگر میں کسی کا نام بھول گئی ہوں تو میں ان سے بھی معذرت کرنا چاہوں گی. اور ان سب نے مل کے اس چیز کو پاسبل بنایا، لوگوں کے ساتھ بات کی، اسٹوڈنٹس کے ساتھ بات کی. پھر ایک بہت ہی اہم شخصیت ہمارے ڈسٹرکٹ مینیجر ٹیوٹا جناب فاروق اوان صاحب، جب میں ان کے پاس گئی میں نے کہا سر ہمارا یہ ایک ہے آئیڈیا کہ ہم چیمبر آف کامرس بنانے جا رہے ہیں، ہماری اپلیکیشن تھرو تھی. تو انہوں نے کہا اچھا آپ بنانے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے میڈم آپ کو جو بھی سپورٹ چاہیے ہوگی ہم کریں گے. تو ہم نے پھر ان کے ساتھ وہاں پہ سیشنز کیے، اور اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ ہمارا چیمبر آف کامرس پاکستان کا وہ واحد چیمبر آف کامرس ہے جو کسی بھی بڑے بزنس گروپ کی یا کسی بھی بڑی شخصیت کے سپورٹ کے بغیر بنے. وہ ہم نے خود اپنی ذاتی کوششوں سے اور کاوشوں سے. اچھا میم، اکثر ہم دیکھتے ہیں ہمارا لیا ایریا کچھ بیک ورڈ سمجھا جاتا ہے مینٹیلٹی کے حوالے سے یا سمجھیں کہ پریکٹیکل ورک کے حوالے سے. تو فیمیلز ہماری سوسائٹی کی، ہماری کمیونٹی جو ہے، جب آپ نے اسٹارٹ لیا اس کام کا تو سوسائٹی میں، کمیونٹی میں آپ نے موو کیا، آپ کو کیا فیس کرنا پڑا؟ کس طرح کی مشکلات، کس طرح کا ایکسپیرینس فیس کرنا پڑا کمیونٹی کے حوالے سے؟ اچھا، اس میں یہ سمجھتی ہوں کہ تھوڑی سی لکی رہی ہوں. اس میں یہ کہ لوگوں کا ایک اب اویئرنیس کافی آ چکی ہے. ہاں یہ چیز ایک نئی تھی کہ چیمبر آف کامرس کیا ہوتا ہے، بزنس کیا ہوتا ہے. لوگ کام کر رہے ہیں ہمارے یہاں، بیک ورڈ ایریا ہونے کے باوجود خواتین کام کر رہی ہیں اور بہت زیادہ کنٹریبیوٹ بھی کر رہی ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ ایک پراپر چینل کے تھرو نہیں کر رہی، یا ان کی وہ پراپر ٹریننگ نہیں ہے کہ بزنس کیا ہوتا ہے اور بزنس کو لے کے چلنا ہے. دیکھیں جس کمیونٹی میں مرد ابھی تک اس چیز کو نہیں لا سکیں تو عورتوں کے لیے ایک تھوڑی سی بہت نیو چیز تھی. اور میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ جب ہم کوئی اویئرنیس سیشن کرتے تھے تو اس میں آتے تھے کہ اس میں کیا ہوگا اور کس طرح سے ہوگا. اور ہم نے ان کو کلیئرلی ایک بات کی ہے کہ یہ آپ کا اپنا فورم ہے، نان فار پروفٹ ہے، لیکن ہم آپ کو سکھائیں گے. اگر آپ جو کام کر رہی ہیں، آلریڈی کر رہی ہیں، اب ہمارے پاس 2 کیٹیگریز ہیں، جو آلریڈی کام کر رہی ہیں یا جو کرنا چاہتی ہیں. ٹھیک ہے، اسٹارٹ اپس آ گئے اور ایگزسٹنگ بزنس ہو گئے. اسٹارٹ اپ کو تو ہم نے یہ بتانا ہے کہ آپ کا کوئی آئیڈیا ہو، کچھ ہو تو آپ اس پہ کام کریں. اس میں ہمارے ساتھ ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہیں ظاہر ہے. تو اس میں یہ تھا کہ وہ ایک کانسیپٹ کہ ہم کاروبار کریں گے، عورت کاروبار کرے گی تو ہمیں آؤٹ ریچ کیسے ملے گی، اور اس ہماری پروڈکٹ کو آگے لوکلی یا پھر نیشنلی یا انٹرنیشنلی کیسے پروموٹ کیا جائے. یہ تحفظات تھے، یہ خدشات تھے. اور اس کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ رہی ہے. تو جیسے ہی ہمارا چیمبر بنا تو اسی دوران آئی بی اے کا ایک اسٹارٹ اپ کمپٹیشن لیا میں انہوں نے اسٹارٹ کیا ہوا تھا. تو ہماری کافی زیادہ خواتین نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا، اور ماشاءاللہ اس کمپٹیشن میں دیکھیں ایک نئی چیز. اب اسٹارٹ اپ اور اس کی ٹریننگ اور انکوبیشن پیریڈ، سارا 4 مہینے کی ٹریننگ لینا کہ بزنس کیا ہوتا ہے، پھر آپ نے بزنس پرپوزل بنانا ہے، سارا کچھ کرنا. اور ان خواتین نے بہت اچھا کیا، ان بچیوں نے بہت اچھا کیا، اور پھر نیشنل لیول پہ ان کو اتنی ریکگنیشن ملی. ہمارے جتنے ٹرینرز تھے وہ لاہور، کراچی سے آئے تھے، اور انہوں نے جو ہمارا فائنل راؤنڈ تھا انہوں نے اتنا اپریشیٹ کیا کہ کسی علاقے سے اتنی خواتین نہیں تھی جتنی لیا سے تھی. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ صرف اور صرف ایک اپرچونٹی، ایک موقع کی ضرورت تھی، جو کہ ایک چیمبر آف کامرس کی صورت میں انہیں ملا. ٹیلنٹ ان کے پاس آلریڈی ہے، اسکل ان کے پاس آلریڈی ہے، صرف ان کا ہاتھ پکڑنا ہے تو پھر رستے آسان ہیں. اچھا میم، چیمبر آف کامرس کا آغاز ہو گیا، آپ کو کمیونٹی میں فیسز کرنا پڑی کچھ مشکلات، ان کو بھی آپ نے فیس کیا، آگے فردر آپ نے موو کیا. اس کے بعد اب تک کون کون سے پروجیکٹس آپ نے فیمیل کے لیے، ویمنس کے لیے آپ نے مطلب ریپرزینٹ کیے، اسٹارٹ کیے، کمپلیٹ کروائے، اور آگے فیوچر میں کون کون سی پلاننگز ہیں؟ مطلب ہماری اکثر جو فیمیلز ہیں وہ اتنا سوشل میڈیا کے ساتھ یا میڈیا کے ساتھ ٹچ نہیں ہے، تو انہیں ابھی تک اکثر اوقات ان چیزوں کا علم بھی نہیں ہوتا، کافی دیر بعد انہیں یہ نوٹس میں آتا ہے. تو فیوچر میں ہمارے چینل کے تھرو ہم چاہتے ہیں کہ ان کو یہ چیز مطلب فیوچر میں جو کچھ آنا ہے یا آپ نے اسٹارٹ کروانا ہے تو ان کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہو تاکہ وہ کنٹریبیوٹ کر سکیں. تو فیوچر میں کیا پلاننگز ہیں، یا آپ اب تک کون کون سے پروجیکٹس کمپلیٹ کروا چکے ہیں؟ اچھا جی، ہمارا ابھی ایک میگا پروجیکٹ اپریل میں کمپلیٹ ہوا ہے، اور میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا، محکمہ سوشل ویلفیئر صنعت زار کا، جنہوں نے ہمیں ہمارے اس پروجیکٹ کے لیے، آفس کے لیے، چیمبر کے لیے، اور جو ہم نے یہاں پہ ایک بازار بنایا صبح 9 بازار، اس کے لیے جگہ پرووائڈ کی.
اور اس کو بہت اپریشیٹ کیا گیا. اور پرائیویٹ آرگنائزیشنز این جی اوز نے ہیں, آکسفیم اور بیداری, انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا. ہم نے جو ان کو پروپوزل دیا تھا کہ لیا میں پورے پاکستان میں انفیکٹ کوئی بھی ایسی مارکیٹ پلیس نہیں ہے جو صرف خواتین کی ہو. بڑے شہروں میں ہوگی لیکن وہ بھی جوائنٹ ہوگا. کراچی میں شاید ایسا ہے کوئی بازار ہے جو صرف خواتین کا ہے, ادروائز لاہور میں یا اسلام آباد میں ایسا نہیں ہے کہ جو آپریٹ بھی خواتین کرتی ہیں اور کسٹمر بھی خواتین ہوں. تو ہم نے یہ ایک پروپوزل دیا تو اس کو ایکسیپٹ کیا گیا, اور اس میں یہ ہے کہ ہم نے لیا میں صرف خواتین کے لیے وہ بازار بنایا ہے جہاں سٹالز بھی خواتین کے ہیں اور وہاں کسٹمر بھی صرف خواتین آتی ہیں. تو یہ ہماری بہت بڑی سکسیس ہے. ہمارے بعد مختلف چیمبرز آف کامرس نے خواتین کے جو ہیں انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ ہم اسلام آباد میں یا دوسرے شہروں میں بھی ایسی مارکیٹ بنائیں جو ویمن اونلی بازار ہوں. تو اس سے یہ ہے کہ جی تین بینیفٹ ہو گئے کہ ایک تو خواتین بازار جاتی ہیں, آپ کو پتہ ہے ہمارا ایک ہی بازار ہے تو وہ بڑا عجیب سا کنجسٹڈ سا ماحول ہوتا ہے, پلس وہاں بچوں کے لیے بھی ریکریشنل ایکٹیویٹی نہیں ہوتی. ہم اس پہ بھی کام کر رہے ہیں کہ بچوں کے لیے مزید اس میں چیزیں ایڈ کریں, کوئی پلے ایریا ہو تاکہ مدرز وہاں آئیں ویکینڈ پہ تو وہ اپنا ٹائم وہاں پہ اسپینڈ کریں اور شاپنگ بھی کریں, اور اس میں تھوڑا سا ایک اچھی سی جگہ ان کو میسر آ جائے. ہم اس پہ کام کر رہے ہیں اور ڈپارٹمنٹ بھی ابھی اس کی مزید کام کر رہے ہیں. اور ہم نے جو انیشیل فیز ہے اس میں ہم نے 20 اسٹالز اسٹیبلش کیے ہیں, اور جو 20 خواتین ہیں, بلکہ ہم اس میں زیادہ کو بھی اکوموڈیٹ کر لیتے ہیں, وہ آتی ہیں اپنی پروڈکٹ ڈسپلے کرتی ہیں. کچھ ایسی ہیں جن کی اپنی ہینڈ میڈ پروڈکٹس ہیں, کچھ ایسی ہیں جو صرف ٹریڈنگ کا کام کرتے ہیں کہ مارکیٹ سے لے کے آگے بیچ دیں. آپ نے تو ایک تھوڑی سی اویئرنیس دے کے ایک سیٹ اپ بنانا ہے نا, پھر اس میں آپ چیزیں ایڈ آن کرتے جائیں گے. وہیں پہ پھر ہمارے پاس ویمن بزنس ریسورس سینٹر ہے اور 1 ونڈو فیسیلیٹیشن ہے جہاں ہم انہیں گائیڈ کرتے ہیں. اگر کوئی نیا آتا ہے کہ ہم نے بزنس کیسے کرنا ہے, کہ کیا کیا اپرچونیٹیز ہو سکتی ہیں اور آپ اس کو کیسے اویل کر سکتے ہیں. یا ابھی ہم نے ان کو کچھ ٹریننگز بھی کروائی ہیں جس میں ای کامرس کی ٹریننگ بھی شامل تھی کہ آپ کو سوشل میڈیا کا استعمال اپنے کاروبار کے لیے کیسے کر سکتے ہیں, کیونکہ بچیاں ہیں یا خواتین ہیں, ریسٹرکشنز ہیں. اب ڈسٹرکٹ لیا بہت بڑا ہے, ٹھیک ہے, وہاں سے وہ یہاں نہیں آ سکتی, مارکیٹ نہیں آ سکتی, لیکن ان کے پاس پروڈکٹ بھی ہے, ان کے پاس اسکل بھی ہے, وہ اچھی پروڈکٹ بنا بھی سکتی ہیں. تو ان کی ہم پہلی فیز میں ہم نے 40 خواتین کی ٹریننگ کروائی ہے. اب ہم فردر اور بھی کر رہے ہیں. اور اس میں آپ کو ایک اور بات میں بتاؤں کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے اور منسٹری آف کامرس ہے وہ اس پہ بہت فوکس کر رہے ہیں کہ ای کامرس کلچر لے کے آئیں. ابھی 2-3 دن پہلے منسٹری آف کامرس نے ایک یوتھ کانفرنس کی تھی ای کامرس پہ بھی, اور اس پہ انہوں نے فوکس کیا ہے کہ خواتین کو اور جو دور دراز ایریاز کی خواتین ہیں ان کو کیسے ہم شامل کریں. تو اس پہ انشاءاللہ تعالی ہم ایک ویمن ہب, ویمن ریسورس سینٹر, ایک انکوبیشن سیٹ اپ بنانے جا رہے ہیں فیوچر میں, جہاں پہ پورا ایک ٹریننگ سینٹر ہوگا. ان کو A to Z بزنس کے ریگارڈنگ ٹریننگ دی جائے گی, ان کو مینٹورنگ کی جائے گی, پھر ان کو بتایا جائے گا کہ اگر کوئی ڈفرینٹ اسکیمز آتی ہیں تو اس کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہے, اگر کامیاب جوان پروگرام ہے تو اس کے لیے کیسے اپلائی کرنا ہے, اگر کوئی گرانٹ اسکیمز ہیں ڈفرینٹ انٹرنیشنل این جی اوز کی تو اس کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہے. اس میں سمیڈا ہے, وہ فیزیبلٹی پہ ہمارے ساتھ ڈفرینٹ سیشنز پلان کر رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی ہماری ان کے ساتھ بہت سکسیزفل میٹنگ ہوئی ہے. کووڈ کی وجہ سے ابھی ہم تھوڑا سا لمیٹڈ ہم ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں, تو وہ اسکیجول کر کے تو ہماری پھر کنٹینیوس ٹریننگ سٹارٹ ہو جائیں گی. اچھا میم, اگر ہم لیا کے تعلیمی نظام کی بات کریں تو یہ جو ہمارا لیا کا تعلیمی نظام ہے, اگر ہم فیمیلز کو دیکھیں, تعلیم یافتہ لڑکیاں ہیں, عورتیں ہیں, تو ان کا تعلیم کے حساب سے ایجوکیشن کو کتنا وہ خود پہ امپلیمنٹ کر رہی ہیں ایز اے فیلڈ ورک جاب کے حوالے سے یا سوشلی, مین کہ وہ خود پہ کتنا تعلیم کو ان کے اوپر ایفیکٹ پڑ رہا ہے لیا میں؟ دیکھیں لیا میں جو لٹریسی ریٹ ہے اور خاص طور پہ خواتین یا بچیوں کی ایجوکیشن ہے, اس پہ ہماری بچیاں بہت محنت کر رہی ہیں اور بہت زیادہ, مطلب میں دیکھتی ہوں یہاں پہ مطلب ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں, لاہور میں, میڈیکل کالجز میں, تو ہماری بچیاں جو ان کی ہے کیپیسٹی ہے اور اس میں بہت اچھا کر رہی ہیں. اب ایجوکیشن تو وہ لے رہی ہیں اب, اور الحمدللہ ابھی ہمارے ایم پی اے صاحب نے یونیورسٹی بھی اپروو کرائی ہے, اور ایجوکیشن میں اس دفعہ گورنمنٹ نے ایجوکیشن میں بھی کافی لیا کہ کافی اسکولز کی اپ گریڈیشن وغیرہ کا کیا ہے.
اور دیکھیں تعلیم میں تو صرف بچیاں نہیں، ہمارے لڑکے بھی وہ بہت اچھا کر رہے ہیں، اور اس سے یہ ہے کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن میں بھی بہت ہیں اور بہت اچھے ایون کہ نیشنل لیول پہ بھی بہت اچھا وہ کنٹریبیوشن کر رہے ہیں. بٹ جو گیپ ہے یا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ امپلائمنٹ جنریشن، ٹھیک ہے، اور نیشنل لیول پہ ہی پوری قومی سطح پہ ہی آپ کے پاس اتنی جابس تو نہیں ہیں. اور جب ہم یہاں کی بات کرتے ہیں تو ہمارا یہ جو خطہ ہے ظاہر ہے انڈسٹریل ایریا نہیں ہے، اور پھر جب انڈسٹری نہیں ہے تو جاب کریشن نہیں ہے. دوسرے شہروں میں جائیں گے، مائیگریٹ کریں گے تو کتنے لوگ چلے جائیں گے. تو اس میں یہ ہے کہ ان کو اپرچونیٹیز جتنی ملتی ہیں تو وہ اس کو کسی جہاں تک وہ جا کے اویل کر سکتے ہیں دے آر ڈوئنگ، اور لڑکیاں کر رہی ہیں اس میں بہت اچھا کر رہی ہیں. لیکن ایک جگہ آتی ہے، ایک ٹائم آتا ہے کہ ان کے پاس اپرچونیٹی نہیں ہے. اب میں سمجھتی ہوں کہ میں نے ابھی ہمارے یہاں پہ 1-2 فوڈ چین کے وہ سیٹ اپس بھی کھلے ہیں تو وہاں پہ بھی بچیاں گئی ہیں. مطلب اب فیملیز بھی سپورٹ کر رہی ہیں. شاید جب میں اسٹوڈنٹ تھی تو اتنا آزادی نہیں تھی، ریسٹرکشن تھی، پیرنٹس تھوڑا سا ریلیکٹنٹ ہوتے تھے، لیکن اب پیرنٹس اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ نیڈ آف ٹائم ہے. بجائے اس کے کہ آپ اپنی بچی کو خاص طور پہ دوسرے شہر میں بھیجیں نوکری کے لیے، اگر آپ کے اپنے علاقے میں جاب کریشن ہے، جتنی اپرچونیٹیز ہیں چاہے لمیٹڈ ہیں، تو آپ ان کو وہ موقع اویل کرنے دیں. اور اس میں سمجھتی ہوں کہ میں پیغام بھی دینا چاہوں گی والدین کو جو ابھی بھی تھوڑا سا گھبراتے ہیں کہ نہیں بچیوں کو ہم نہیں بھیج سکتے. تو ماحول کس نے بنانا ہے؟ میں نے اور آپ نے بنانا ہے، ٹھیک ہے نا. آپ ہیں، آپ نے کوئی بھی بچی یہاں پہ آتی ہے تو اس کے لیے آپ نے اس کو وہ انوائرمنٹ دینا ہے جہاں پہ وہ کمفرٹیبلی کام کر سکے. ہمارے پاس بینکس ہیں، وہاں پہ جابز ہوتی ہیں، ہمارے پاس ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں. اب ہر بچی کو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں جاب نہیں مل سکتی. اب ہمارے پاس اسی طرح سے ٹیکنیکل ایجوکیشن کے انسٹیٹیوٹس ہیں. اب بچیوں کو ایکچولی ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا جو فیوچر ہے، فیوچر پلان کیا ہے. ہم ایجوکیشن ہم پڑھ لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے بس کسی پیرنٹس نے کہہ دیا ایف ایس سی کر لو، بی ایس سی کر لو، ایم ایس سی کر لو. نہیں، بچوں کو میٹرک کے بعد ان کی کیریئر کاؤنسلنگ ہونا بہت ضروری ہے. جب ان کی کیریئر کاؤنسلنگ ہوگی تو ہم زیادہ پروڈکٹیوٹی دیکھ سکیں گے. ہم دیکھ سکیں گے کہ اس بچی کا یا اس بچے کا جس فیلڈ میں انٹرسٹ ہے وہ اس میں جائے، اس میں اس کو سپورٹ کیا جائے، وہ ڈگری کمپلیٹ کرے، وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کمپلیٹ کرے اور پھر اس کو کام میں لے کے. اور میں اپنی یوتھ کو، اس میں بچیاں بھی شامل ہیں، بچے بھی شامل ہیں، ان کے لیے میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ کوئی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. اور لوگ کہتے ہیں لیا بیکورڈ ہے. میں کہتی ہوں جتنی اپرچونیٹیز لیا میں ہیں یا ساؤتھ پنجاب میں ہیں وہ کہیں اور نہیں ہیں. صرف اور صرف ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اگر ہم ان کو مزید ایکسپلور کریں گے اور چیزوں کو لنک کرنا شروع کر دیں گے تو بہت اچھا رزلٹ آئے گا. تھوڑے تھوڑے گیپس ہیں. فار ایگزامپل ایک یونیورسٹی آپ کو ایم فل کی ایجوکیشن دے رہی ہے، ہمارے یہاں پہ ہیں ای روزگار کی ٹریننگ بھی ہو رہی ہیں. میری ابھی ان سے انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ سے بات بھی ہوئی. میں نے کہا جی آپ نے ای روزگار پروگرام شروع کیا ہے، آپ نے اس میں رکھا ہے 16 ایئر ایجوکیشن. اب جس بچے یا بچی نے ایف اے کیا ہوا ہے یا بی اے کیا ہوا ہے وہ یہ ٹریننگ کیوں نہیں لے سکتا؟ فری لانسنگ کون سا کوئی اتنی راکٹ سائنس ہے، یا ای کامرس کون سا اتنا مشکل کام ہے؟ تو وہی بات ہے کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس، ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس، چیمبرز آف کامرس، بزنس کمیونٹی یا جو ہمارے لوگ ہیں، جب وہ مل کے ایک چین کی صورت میں ایک سیٹ اپ بنا لیں گے تو جو تھوڑے تھوڑے گیپس ہیں وہ آٹومیٹیکلی فل ہونا شروع ہو جائیں گے. یونیورسٹی میں آپ کو بزنس کی ایجوکیشن دی جا رہی ہے تو آپ کے پاس ٹیکنیکل سکل نہیں ہے. ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ آپ کو ٹیکنیکل ٹریننگ دے رہا ہے تو وہاں پہ بزنس کی ایجوکیشن نہیں ہے. تو تھوڑا سا گیپ ہے، اس کو آپ فل کریں کہ جس کے پاس بزنس کی ایجوکیشن ہے وہ ٹیکنیکل سکل کی طرف ہے، ٹیکنیکل والے کو بزنس ایجوکیشن دے دیں تو آپ کا زیادہ پروڈکٹیو ریسورسز پروڈیوس ہوں گے. جب جتنے آپ پروڈکٹیو ہوں گے اتنی آپ کی ڈیمانڈ ہوگی اور اتنے ہی اچھے آپ کو اپرچونیٹیز ملیں گی. اچھا میم، ہمارے چینل کے ذریعے سے ہماری یوتھ کو، فیمیلز کو، ویمنس کو کوئی میسیج دینا چاہیں لیا کی کمیونٹی کو؟ میرا یہ میسیج پوری یوتھ کمیونٹی کے لیے ہے، خاص طور پہ فیمیلز کے لیے اور بچوں کے لیے اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہی بچے جو ہیں اگر یہ سپورٹ کریں گے ہمارے اس علاقے کی
لیا کی یا ساؤتھ پنجاب کی بچیوں کو وہ کس طرح سے سپورٹ کریں گے کہ بچیاں جہاں پہ بھی جاتی ہیں ان کو رسپیکٹ دیں, ان کے لیے آسانی پیدا کریں. جب وہ کمفرٹیبل فیل کریں گی تو پھر پیرنٹس بھی کمفرٹیبل فیل کریں گے اور وہ پھر بچیوں کو آگے آنے میں سپورٹ کریں گے, کیونکہ ہم نے مل کے اپنی کمیونٹی کو, اپنے علاقے کو اور اپنے ملک کو ترقی دینی ہے. کوئی بھی انسان اکیلا یہ کام نہیں کر سکتا, اور جب مرد اور عورت وہ کسی بھی رشتے میں ہیں, چاہے وہ بلڈ ریلیشن میں ہیں, چاہے وہ کسی فیملی ریلیشن شپ میں ہیں یا ویسے سوسائٹی کا حصہ ہیں, ہم پہ لازم ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کریں, آسانیاں پیدا کریں, نہ کہ دوسروں کے لیے پرابلم کریٹ کریں کہ اگر وہ فیمیل ہے, اگر وہ لڑکی ہے تو وہ یہ کام نہیں کر سکتی. اور یہ بات گھروں سے شروع ہوتی ہے, اور بچیوں کو بہت پہلے انکریج کیا جاتا ہے, لیکن ایک لیول پہ آ کے نا ان کو ڈسکریج کر دیا جاتا ہے کہ نہیں, لڑکیاں یہ کام نہیں کر سکتی. دیکھیں, اپنی ٹریڈیشنز کو ساتھ لے کے, اپنی روایات کو, اپنی اقدار کو ساتھ لے کے ایک بچی کوئی بھی کام کر سکتی ہے. اگر وہ جہاز اڑا سکتی ہے تو وہ کوئی بھی اور کام کر سکتی ہے, لیکن ہم نے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے, ایک سپورٹ سسٹم بننا ہے. اور میں بچوں سے یہ کہنا چاہوں گی, اپنی یوتھ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کے پاس بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں, آپ کے ارد گرد ہیں, اس کو ایکسپلور کرنے کی اور اس سے کوئی نہ کوئی فائدہ لینے کا سوچیں. اور کوئی بھی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. پلیز اپنے ذہن سے یہ بات نکال دیں کہ میں کسان کا بیٹا ہے تو وہ کسان بن سکتا ہے. کیوں نہیں بن سکتا, بلکہ وہ اپنی ایجوکیشن کو اس ایگریکلچر میں لگائے, اس میں امپلیمنٹ کرے, تو آپ کی پروڈکٹ زیادہ بہتر ہو سکتی ہے, آپ کی پروڈکٹیوٹی بہتر ہو سکتی ہے. میکینک کا کام کوئی برا کام نہیں ہے. میکینک ایک جاب ہولڈر سے بہت زیادہ پیسے کما رہا ہوتا ہے, ایک الیکٹریشین اس سے اچھے پیسے کما رہا ہوتا ہے. کوئی کام چھوٹا بڑا نہیں ہے. ہماری سوچ ہے, ہماری ذہنیت ہے, اور ہم سے زیادہ شاید ہم ولنگ ہوتے ہیں, ساتھ والے لوگ ہمیں ڈسکریج کرتے ہیں. تو میں ان لوگوں کو کہوں گی کہ اگر آپ نہیں کرتے, اگر آپ کو وہ کام چھوٹا لگتا ہے, اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کو ضرور انکریج کریں, اس کو سپورٹ کریں. اور جب اس چھوٹے چھوٹے کام کو لے کے آپ ایک دوسرے کو سپورٹ کر کے آگے چلنا شروع کریں گے, تو مجھے یقین ہے کہ نہ صرف ہم اپنے اس علاقے کو, جس کو جب آپ کہیں پہ بیٹھتے ہیں, کوئی سروے ہوتا ہے تو آ جاتا ہے کہ جی ڈسٹرکٹ لیا میں یہ کام نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ اتنا ریموٹ ہے, یہاں یہ فیسلٹیز نہیں ہے, یہاں یہ پرابلم ہے. تو ان پرابلمس کو ہم نے ریزولو کرنا ہے. ہماری گورنمنٹ بہت سپورٹیو ہے, کام کرنا چاہتی ہے, سپورٹ کرنا چاہتی ہے, لیکن اسی صورت میں کرے گی جب ہم آگے بڑھیں گے. تو ہم سب مل کے انشاءاللہ تعالی اپنے اس علاقے کو ملک کی اکانومی میں ایک ایسا کردار ادا کرنے والا بنا لیں گے کہ جہاں پہ بھی ہم جائیں گے تو لیا کو ایک نام سے پہچانا جائے اور جانا جائے. میرے لیے یہ بہت زیادہ خوشی کی بات ہے کہ میں آج اس چینل پہ بیٹھی ہوں, MR نیوز. اس کو جو لیڈ کر رہی ہیں وہ ایک خاتون ہے, مس صالحہ روحانی, اور میں بہت زیادہ انکریجڈ ہوں کہ ایک لیا کی ایک خاتون, ایک بیٹی جنہوں نے اس فیلڈ میں آ کے کام شروع کیا. ریسنٹلی ان کو پیمرا سے لائسنس ملا ہے, اور یہ بھی اب ہمارے اس چیمبر آف کامرس فیملی کا لیا میں خواتین کے معاشی کردار کا اور لیا کی خواتین کو پروموٹ کرنے کا ایک ہمارے ساتھ, ایک ہمارے کارواں کا حصہ ہیں. اور میں ان کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں کہ آپ نے ایک ایسا کام شروع کیا ہے جس سے لیا کو نیشنل لیول پہ اور انٹرنیشنل لیول پہ پہچان کرانے میں, ریکاگنائز کرانے میں بہت مدد ملے گی. آپ لوگوں کو بہت مبارکباد اور میری نیک خواہشات. بہت شکریہ. جی میم, آپ کا بیحد شکریہ, تھینک یو سو مچ. آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے چینل کے نام کیا اور بہت خوبصورت باتیں ناظرین کو بتائیں. بہت شکریہ. جی ناظرین, آج کا پروگرام آپ نے دیکھا, ہماری باتیں آپ نے سنی. امید کرتا ہوں کہ آج کے ہمارے مہمان نے خصوصی کی باتیں آپ کو ضرور جو ہے انفارمیشن دی ہوں گی, اور اس کے علاوہ آپ نے ضرور انجوائے کیا ہوگا آج کے پروگرام کو, کیونکہ ٹوٹلی جو ہے انفارمیٹیو پروگرام تھا. ایک نیو جو ہے نالج تھا, نیو انفارمیشن تھی ہمارے لیا کی یوتھ کے لیے, خاص طور پر
فیمیل سیکٹر کے لیے ایک چیمبر آف کامرس ویمن کے حوالے سے ڈسکشن تھی. انشاءاللہ ایسے ہی مزید پروگرامز، ایسے ہی نالجیبل اینڈ انفارمیٹیو پروگرامز لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوتے رہیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. کیمرہ مین محمد شاہ زیب کے ساتھ اپنے میزبان طاہر عباس بلوچ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.